حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسی 7 باتیں ہیں کہ جو زندگی کو نکھارنے کے لیے نچوڑ ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فقراء اور مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندگی نصیب فرما، مسکینی والی، اور میری موت بھی مسکینی والی ہو، اور کل کو میرا حشر بھی مسکین لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ میں اپنے سے مال و دولت میں کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مال و دولت میں کم درجہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو قناعت نصیب فرماتے ہیں اور شکر گزاری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے اس کے اندر اللہ پاک کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دے کر آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کم دے کر اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور مطلوب دونوں سے اللہ پاک کو شکر گزاری ہے۔ تیسرا حکم فرمایا کہ میں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں اگرچہ کہ وہ مجھ سے ناتا توڑے۔ کیسا زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو لوگ رشتہ دار نہیں تھے ان کو بھی بھائی بھائی بنایا، چاہے جائے کہ ہم سکے بھائی، سکے رشتہ دار جو ہیں وہ آپس میں دنیا کی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ناراض ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کی ایسی بہترین مثال دی کہ جو آپس میں بھائی بھائی نسبی رشتہ دار میں نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے نبی نے۔ چوتھا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کا فقر کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ مانگنا شریعت میں بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو ناپسند فرمایا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی تو انصار جو تھے وہ اپنے بھائی مہاجرین کو ہر چیز میں حصہ دیتے تھے، لیکن مہاجرین جو تھے وہ بجائے مفت لینے کے انہوں نے کام کرنے کو ترجیح دی۔ اور 5واں حکم دیا، فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حکم دیا کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں اگرچہ کہ سامنے والے کو وہ کڑوی لگے۔ ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ بات تو حق ہوتی ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگلے بندے کو غصہ لگتا ہے۔ تو حق بات حق طریقے سے بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو طریقے سے آپ کے غلط غصہ آیا تو وہ الگ بات ہے۔ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بات حق کرنی ہے اگرچہ اس بات پر وہ ناراضگی کرے، لیکن طریقہ بھی اچھا رکھنا ہے۔ اور چھٹا حکم دیا کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ گھبراؤں۔ کوئی کچھ جو مرضی کہتا رہے کہ تم تو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور تم ابھی بھی یہ باتیں کرتے ہو کہ صرف مسجد میں آنے کی بات کرتے ہو، صرف دین کی بات کرتے ہو،
تو بھائی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہیں کرنی. دین کا کام کرنے والا جو بندہ ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ہٹ کر ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا چاہیے. اور 7واں حکم فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے فرمایا کہ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ پڑھتا رہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ خزانہ ملے گا، یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ موجود ہے. تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ میں کرتا رہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.